اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ کلام رسول کا مطالعہ، تحریر محمد زکوان ندوی۔ نقطہ نظر کا یہ کالم مختلف اصحاب فکر کی نگارشات کے لیے مختص ہے۔ اس میں شائع ہونے والے مضامین سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ حافظ قرآن کی اصطلاح کے مانند حافظ حدیث بھی علماء کے درمیان ایک معروف اصطلاح ہے۔ حافظ جمال الدین مزی نے حافظ حدیث کی تعریف بیان کرتے ہوئے درست طور پر لکھا ہے: حافظ حدیث وہ شخص ہے جس کا علم حدیث جہل حدیث سے بڑا ہوا ہے، یعنی وہ حدیث کا وہ متبحر عالم ہو اور حدیث پر گہری نظر رکھتا ہو۔ حافظ حدیث کی اصطلاح پر غور کرتے ہوئے خیال آیا ہے کہ اس کی مذکورہ فنی تعریف سے ہٹ کر ایک سچے عالم کے لیے جس طرح لفظ مانن حافظ قرآن ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث رسول کا گہرا اور تفصیلی مطالعہ کر کے اس کے اندر حافظ حدیث کا درجہ حاصل کرے۔ وہ اس بات کی کوشش کرے کہ اسے زیادہ سے زیادہ ارشادات رسول مستحضر رہے، وہ قرآن کے ساتھ احادیث کا متبحر عالم بنے۔ یہ علم کا حسن بھی ہوگا اور فہم دین کا ایک بہترین طریقہ بھی۔ حدیث میں درک کے بغیر کوئی شخص پیغمبرانہ حکمت اور بصیرت سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کی متعدد شرحیں لکھی گئی ہیں، مثلا شرح صحیح البخاری ابن بطال، عمدۃ القاری بدر الدین عینی وغیرہ۔ تاہم علماء کے درمیان صحیح بخاری کی شروحات میں سب سے اہم شرح وہ مانی جاتی ہے جو حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے۔ اس کا نام ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریباً 25 سال کے عرصے میں اس کتاب کو لکھ کر تیار کیا۔ 817 ہجری سے 842 ہجری کے درمیان یہ کتاب مرتب ہوئی۔ اس وقت مصنف کی عمر 45 سے 55 کے درمیان تھی۔ ابن حجر کے متعدد تلامذہ اس کتاب کی تیاری میں ان کے ساتھ مسلسل تعاون کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام شوکانی سے ایک بار درخواست کی گئی کہ وہ بخاری کی شرح لکھے۔ امام شوکانی نے بطور تلمیح ایک خوبصورت جملے میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ لا ہجرہ بعد الفتح، فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں، یعنی فتح الباری کے بعد اب اس طرح کی دوسری شرح لکھنا محال ہے۔ یہ گویا فتح کے بعد ہجرت کے ہم معنی ہوگا۔ فتح الباری کی بابت علامہ انور شاہ کشمیری وفات 1933 نے وجہ طور پر کہا تھا کہ وہ حدیث کا دائرۃ المعارف یعنی انسائکلوپیڈیا ہے۔ دین کا ہر وہ طالب علم جو احادیث و علوم احادیث کے تفصیلی مطالعے کا ذوق رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ فتح الباری کو ضرور اپنے مطالعے میں رکھے۔ اس کتاب میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک ہی مقام پر کسی بحث کے متعدد پہلو یکجا پڑھنے کو مل جاتے ہیں۔ لغوی مباحث، احادیث و آثار کے متعدد طرق، فقہاء اور صحابہ و تابعین نیز دیگر اہل علم کی آراء وغیرہ۔ خدا کا شکر ہے کہ اب انیس الساری نبیل بن منصور الکویتی کے نام سے فتح الباری کی تخریج بھی مؤسسۃ السماحہ بیروت لبنان 2005 سے شائع ہو چکی ہے۔ احادیث کے مطالعے میں مشکات المصابیح بے حد اہم کتاب ہے۔ اس میں احادیث کے تقریباً تمام مباحث پر منتخب روایات جمع کر دی گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف اس کتاب کا کما حقہ استفادہ کر سکے تو انشاءاللہ اس کا مطالعہ اس کے لیے کافی ثابت ہوگا۔ مشکات کی شروحات میں سب سے زیادہ اہم شرح مرقات المفاتیح ملا علی قاری الحروی نظر آئی۔ یہ شرعی مجموعہ حدیث بلا شبہ ایک اہم علمی ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مشکات المصابیح کے مقدمۃ التحقیق میں اس کے فاضل محققین نے مشکات کے متعلق بجا طور پر لکھا ہے: فہوا کتاب حافظ شامل للاحادیث والآثار متعلقہ بالعلم والعمل وبکل ناحیہ من نواحی الحیاہ۔ مشکات المصابیح دارالارقم بیروت 5۔ مشکات اصلاً مصابیح السنہ امام بغوی کی کتاب کا مہذب اور اضافہ شدہ ایڈیشن
روشن ہے۔ البغوی کی وفات کے 200 سال بعد الطیبی اور الخطیب التبریزی جیسے دو بڑے علماء نے مصابیح السنہ پر کام کیا اور اس کے بعد یہ کتاب مشکات المصابیح کے نام سے وجود میں آئی۔ کلام رسول کی عظمت۔ زماد بن ثعلبہ ازدی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند الفاظ سنے تو شدت تاثر کے تحت انہوں نے کہا، یعنی میں نے کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں سب کا کلام سنا ہے، مگر آپ کے اس کلام جیسا کبھی میں نے کوئی کلام نہیں سنا۔ یہ کلمات تو سمندر کی گہرائیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ مسلم رقم 2008۔ خدا کا پیغمبر ہر اعتبار سے خدا کی ایک روشن دلیل ہوا کرتا ہے، خواہ اس کا کلام ہو یا اس کی شخصیت۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن سلام جیسے غیر معمولی ذہین اور متبحر شخص نے آپ کا چہرہ دیکھا تو اس کی زبان سے نکلا، یہ ہرگز کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا تقاضا اور وقت کا مطالبہ ہے کہ اب کلام الہی کی تلاوت و تدبر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کلام رسول کا مطالعہ اور اس پر غور و فکر کیا جائے۔